ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی اور بڑا خوبصورت سا مضمون، بڑا خوبصورت سا سبجیکٹ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیا کرے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بہت خوبصورت قرآن ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جن کو لگتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ مشکل ہے یا قرآن پاک بذات خود مشکل ہے، تو وہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن پاک ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ محبت اور پیار سے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ قرآن پاک بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جب آپ کو کوئی سبجیکٹ مشکل لگے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، انگلش، میتھمیٹکس، سائنسی سبجیکٹ ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جب آپ کو جو سبجیکٹ آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو ٹائم دینا شروع کر دیں، اور پھر آپ دیکھے گا کہ اللہ کس طرح سے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور کس طرح وہ مشکل سبجیکٹ بھی ایزی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو ٹائم دینا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کا ٹائم بڑھا دے۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، پچھلی آیات میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شروع کی جو 5 رکوع ہیں نا، یہ سورۃ طٰہٰ کے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، چلتے چلتے راستے میں آگ دکھائی دی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تو فرعون کی طرف جا، نبوت دے دی، اور ساتھ 2 نشانیاں، 2 معجزات بھی عطا کر دیے۔ ایک ید بیضا تھا اور دوسرا ایک لاٹھی تھی، جو کہ اللہ نے کہا، پوچھا پہلے تو کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ کہا سانپ، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کہا نیچے پھینکو، پھینک دی تو دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ ڈرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا ڈرنا نہیں ہے، بلکہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت میں لٹا دیں گے۔ یہ 2 نشانیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی نشانیوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی 2 نشانیاں یہ دیں۔ نشانیاں دینے کے بعد کہا کہ اب کیا ہے، آپ فرعون کی طرف جائیے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو گیا۔ سرکشی فرعون نے کیا کی تھی؟ اس نے کہا تھا موسیٰ کی، یعنی اس نے ایک تو موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور دوسرا اس کی سرکشی اور طغیانی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی تمہارا بلند تر رب میں ہوں، جیسے ہم نے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 24 میں پڑھا۔ تو بہرحال اب یہ سرکشی، اللہ کو اپنا ہمسر، اپنا ساتھی پسند نہیں ہے، اور اللہ کے ہم انسان ہیں، غور کریں ذرا، ہم اپنا ساتھی یا اپنے شریک پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پوری کائنات کو بنایا، تمام بندوں کو بنایا، پوری کائنات اللہ کی بنائی، تو اللہ کیسے پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اٹھے کوئی اور وہ دعویٰ کر دے کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ اب اللہ نے موسیٰ کی طرف بھیجا، موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے، پہلی بات قال، اب آپ اس طرف آ جائیں، یہاں سے ہمارا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر ہے 25،
ٹو 35 تک یہ ہمارا سلیبس کا حصہ ہے، جس کے اندر سے آپ سے لفظی ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، با محاورہ ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، اس کے اندر سے کوسچنس پوچھے جا سکتے ہیں، اور آپ کے جو ہے ورڈز میننگ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ مین خلاصہ، مضامین، تعارف، یہ پوری آپ کو صورت کا کرنا پڑے گا، علمی نکات، لیکن ترجمہ اور لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، کچھ کوسچنس اس کے اندر سے آئیں گے، اور آپ نے بک میں پڑھا ہوگا کہ یہ 2-3 چیزیں اس کے اندر سے ہی آئیں گی، اس لیے آپ نے اس کو ذرا ڈیپلی پڑھنا ہے، اور امید کریں گے ہم انشاءاللہ کہ آپ یہ کوئی 10-10 12-12 آیات ہیں، ان کو بہت اچھا ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ لیں گے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ 80% قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے والے بن جائیں گے۔ اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لیے قرآن پاک ایزی ہے یا نہیں ہے۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ کی نصاب کی بک نہیں سامنے رکھی، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اور دوسری بک ہے جو آپ کے سامنے، جس کے اندر سے، یا دوسرا قرآن پاک ہے جو لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کو سب سے پہلے تو عربک آنی چاہیے، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ، ایک ایک لفظ کا معنی آنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو با محاورہ ترجمہ آئے گا، اور آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ کتنا ایزی ہو جاتا۔ قالا، کہا، قالا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قالا کا مطلب قال، قول، اور اقوال زریں، مقولہ، یہ سب اس کے اندر سے ہیں۔ ربش، یہاں کامن مسٹیکس ہم لوگ کر جاتے ہیں، یعنی بہت سی کامن مسٹیکس کرتے ہیں۔ یہاں ایک کامن مسٹیک یہ ہے کہ ربی شرح لی پڑھتے ہیں، ربی شرح لی صدری نہیں، بلکہ ربش، با کو شین کے ساتھ ملائیں گے، ربش 3-4 بار آپ اس کو ریوائز کر لیجئے گا۔ ربش روح، رب، را کو بھی موٹا، ربش روح کی را کو پھر موٹا پڑھیں گے، ربش روح لی صدری۔ تو ربی، اے میرے رب، شرح تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ صدر، صدور، اللہ سینوں کے بھیتوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، صدر سینے کو کہا جاتا ہے، اور صدری، صدر مقام یا صدر بازار بھی لفظ بولا جاتا ہے، جو کہ ہم عام کامن زبان میں بولتے ہیں۔ اور شرح جو ہے نا، شرح جو کہ یہاں پر ہے، شرح یعنی ربش روح، یہ شرح کیا ہے؟ شرح صدر، شرح صدر مت سینے کا کھلنا، تشریح بھی شرح میں سے ہے، شروح الحدیث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَسِّرْ لی، و جب وا ادا کرتے تو لپس کو گول کرتے ہیں، وَيَسِّرْ اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا امر، میرا کام، جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اب اس طرح سے ہے، یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وَحْلُلْ، واو، اور وَحْلُلْ، اور تو کھول دے، وَحْلُلْ یعنی جیسے کہتے ہیں نا، وَحْلُلْ عقدہ حل کر دیا، وَحْلُلْ تو کھول دے، لی میرے لیے، عقداتن گرا، من لسانی، من سے لسانی زبان، تو کھول دے میرے لیے میری زبان کی عقدہ، عقدہ کا مطلب کیا ہے؟ گرا۔ اور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اب ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے ایک ہی ٹائم میں ساری۔ یفقہو، یفقہو میں نے بتایا تھا فعل مضارع کے شروع میں ہمیشہ یا آتی ہے، جو کہ یہ والی یا ہے۔ یفقہو وہ سمجھ سکیں، یفقہو قولی کہ وہ سمجھ سکیں میری بات، قول بات، لی میری، وَجْعَلْ لی، واو، اور اجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، وزیرن
ایک وزیر۔ اب یہاں سے پیچھے با محاورہ ترجمہ کریں گے، یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک کا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ آپ کے خیال میں شرح جو ہے یہاں لفظ یہ صیغہ امر کا ہے، یہ والا صیغہ ایک، اور اس کے بعد ہے یسر، اور اس کے بعد ہے وجعل، یہ تین صیغے جو ہے نا یہاں، اور سوری چار واحلل، یہ امر کے صیغے ہیں، لیکن یہ امر کے معنی میں نہیں ہیں بلکہ یہ ریکویسٹ کے معنی میں ہے۔ جیسے ایک ٹیچر بچے کو کوئی کام دے کے بھیجتا ہے کہ یہ کام آپ نے کر کے آنا ہے، تو بچہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر جی آپ مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں، یا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریکویسٹ کے معنوں میں ہے، یہ چار صیغے امر کے ہیں لیکن یہ ریکویسٹ کے معنوں میں ہیں، یہ ذہن میں رکھے گا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یہ میری اے میرے رب تو کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے کام، اور تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے اور مجھے ایک وزیر بھی دے دے۔ اور اس کے بعد ہے، اور جو وزیر دینا ہے وہ کہاں سے دینا ہے؟ من اہلی، من اہلی وجعل لی وزیرا من اہلی، من سے اہل گھر، لی میرے لیے، کیا مطلب ہے کہ مجھے وزیر دے میرے گھر والوں میں سے، مجھے وزیر دے میرے اہل میں سے۔ اہل، اہل و عیال ہم عام طور پر بولتے ہیں، اہل خانہ۔ اور اس کے بعد ہے ہارون اخی، ساتھ ہی کہا کہ ہارون اخی میرا بھائی، اخی اخ بھائی، ساتھ یا ہے تو میرا بھائی، اور ہارون اخی اخشدد بھی ازری، اخشدد تو مضبوط فرما، اخشدد تو مضبوط فرما، تو مضبوط کر دے، بھی اس سے، ازری، ازری میری قوت، ازری میری قوت، اور وَأَشْرِكْهُ فی امری، اور اشرک تو شریک کر، ہو اس سے، فی امری میرے کام میں، یہاں وَأَشْرِك اور وَاشْدُد یہ سارے کیا ہیں؟ یہ امر کے صیغے ہیں لیکن ریکویسٹ کے معنوں میں آ رہے ہیں، فی امری میرے کام میں، کئی تاکہ، کئی تاکہ، نسبحو کا، نسبحا کا، کئی جو ہے نا، نسبحا کا تاکہ نو ہم، نون شروع میں آ جائے تو ہم، سبحا، سبح تسبیح میں سے ہے، یعنی تسبیح، تسبیحات، یہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں، ہم تسبیح بیان کرے کا تیری، کثیرا بہت زیادہ، اور نذکورا کا ہم یاد کریں تجھے، ہم ذکر کریں تیرا، کثیرا بہت زیادہ، انکا، ان بے شک، کا تو، کنتا تو ہی ہے، انکا کنتا بے شک تو ہی ہے، بنا ہمیں، بصیرا خوب دیکھنے والا، بصیر بصارت میں سے۔ اور پیچھے ہے نذکرہ کا، نذکرہ یاد کرنا، نذکرک ذکر، اذکار، تذکرہ، مذاکرہ، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کثیرہ میں ہم بہت سے لفظ استعمال کرتے ہیں، کثیر تعداد میں، اکثر اور کثرت لفظ بولتے ہیں۔ تو بصیر، بصر بینائی، بصارت، بصیرت دل کی بصارت اور آنکھوں کی بصارت، اس طرح سے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں لفظی ترجمہ، یعنی ایک ایک عربی کے لفظ کے کئی کئی معنی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ۔ اب با محاورہ ترجمہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ایک مجھے وزیر دیجئے، ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو، جو کہ مضبوط کر اس سے میری قوت، اور تو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم، یعنی میں اور میرا بھائی، ہم تیری تسبیح، بہت زیادہ تسبیح بیان کر سکیں اور ہم تجھے یاد کر سکیں، بے شک تو ہی ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔
یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب بامحاورہ ترجمہ اب آپ غور سے دیکھیے گا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سب سے پہلے تو اس بات کی طرف آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا تھا، اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب بچے تھے، اور آپ کو پتہ چھوٹا بچہ جب کوئی بھی بندہ اٹھاتا ہے، اسپیشلی اگر داڑھی والا ہو تو بچہ داڑھی میں ہاتھ مارتا ہے، تو فرعون کی داڑھی تھی، اور فرعون کی داڑھی میں موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی کو پکڑتے تھے، کبھی کھینچتے تھے اس طرح سے۔ تو ایک دن کہنے لگا فرعون حضرت آسیہ سے کہ آسیہ، یہ بچہ جو ہے مجھے خطرناک سا لگتا ہے، کیونکہ اس نے خواب دیکھا ہوا تھا، آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا، خواب دیکھا ہوا تھا اس نے کہ قبطیوں بنی اسرائیلیوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ اس کا تخت الٹے گا، اور اب اسے ڈر سا تھا کہ تخت الٹنے والا کہیں یہی بچہ نہ ہو۔ کہنے لگا مجھے اس بچے سے ڈر لگتا ہے اور اس کا امتحان کرنا ہے۔ کیسے؟ بی بی آسیہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ بچہ چھوٹا ہے، بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ خود جانتے ہیں چھوٹا بچہ کبھی بھی سر کے بال پکڑ سکتا ہے، داڑھی پکڑ سکتا ہے، اور کہنے لگا نہیں اس بچے سے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ بچہ بڑا خطرناک سا ہے۔ خیر کہنے لگا ایسے کریں کہ اس کا امتحان کرتے ہیں، یہ سمجھدار بچہ ہے یا جیسے بچے ہوتے ہیں عام بچے ویسا ہی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ موتی رکھ دیا اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دیا، اور موسیٰ سے کہا کہ آؤ، یعنی موسیٰ کو سینٹر میں بٹھا دیا، کبھی وہ انگارے کی طرف دیکھے، کبھی وہ موتی کی طرف دیکھے، کبھی ادھر، موتی کو دیکھا وہ بھی چمک رہا ہے، انگارے کو دیکھا وہ بھی چمک رہا ہے۔ اب موسیٰ موتی کی طرف چلنا شروع ہو گئے، تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پریشان سی ہو گئی کہ اگر اس نے موتی پکڑ لیا تو آج اس کی خیر نہیں ہے، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اس بچے کی خیر کر۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی طرح پالا تھا، اور جب انہوں نے لیا تھا نا، یہ بھی یاد رکھیں، گود میں لیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ فرعون ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، اور جیسی نیت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ ویسا پورا بھی کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے گمان اچھا رکھیں گے نا تو آپ اس کا بہترین بدلہ پائیں گے، اور جب آپ برا یعنی گمان رکھیں گے تو پھر آپ کو آپ کے گمان کے مطابق ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب اس کا گمان اچھا تھا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمیں فائدہ دے گا، اور اس کا گمان برا تھا کس کا؟ فرعون کا، کہ یہ خطرناک بچہ ہے کہیں یہ ہمیں نقصان ہی نہ دے۔ تو وہ موسیٰ جب ادھر جانے لگے اللہ اللہ کر کے دل ہی دل میں پریشان ہو رہی ہیں، اور جب بالکل موتی کے قریب گئے یا موتی کے قریب گئے تو ادھر سے منہ موڑ کے آگ کی طرف چلے گئے، تو وہ آگ کا جو انگارہ تھا وہ جلدی سے پکڑا اور منہ میں ڈال، یعنی کوئلہ کہہ لیں، کوئلہ تھا وہ چھوٹا سا، جلدی سے منہ میں پکڑ کے ڈال دی، اس سے زبان جل گئی اور کچھ لکنت سی پیدا ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، تو موسیٰ کے دل میں دو باتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے، بلکہ رب ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ دوسرا یہ بھی خیال آیا کہ موسیٰ کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ مصر چھوڑ کے مدین میں گئے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بندے کو پنچ مارا، مکہ مارا تھا، جس سے وہ بندہ مر گیا تھا، اور وہ بندہ مرنے والا قبطی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون کی فوجیں جو ہیں، فرعون کے سپاہی اس کو تلاش کر رہے ہیں، تو وہاں سے بھاگتا بھاگتا مدین پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے یہ یاد تھا کہ مجھ سے تو ایک بندہ مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ ایک فرعون کی بڑائی سرکشی کا خوف تھا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والا واقعہ کا اندیشہ تھا، وہ قتل والا، اور ان دونوں پر زائد جو تیسری بات تھی نا وہ کیا تھی؟ زبان صاف نہیں تھی، زبان میں لکنت تھی۔ موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان فرما دے۔ یعنی کون سا کام؟ جس مہم پر حضرت موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے، دعا کر رہے ہیں کہ اس میں میری مدد فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تتلا کے بندہ بولتا ہے تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، اور موسیٰ کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔
کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اتنا تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کر دی کہ میرے بھائی ہارون کو، کیا ہے، میرے بھائی ہارون کو وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار، میرا وزیر اور شریک کار بنا دے۔ کہتے ہیں کہ ہارون جو تھے حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے۔ وزیر جو ہے نا، موازر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ اب آپ سمجھے وزیر کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کو بھی ایک چھوٹی سی، یعنی ہماری عام دنیا کے حالات سے بھی پتہ ہے وزیر کون ہوتا ہے۔ جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، اسی طرح ہارون میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنایا جائے۔ اب یہاں پر یہ دعاؤں کی یہاں وجہ بیان کی گئی ہے، اس طرح کہ ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ رسالت کا بہت بڑا عہدہ دے دیا تھا، رسالت کا تاج پہنا کے بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے، یعنی اور آگے لاسٹ میں فرمایا انک کنت بنا بصیر۔ اچھا پیچھے دیکھیے، بھائی کو مانگا، اور کتنا خوش قسمت انسان ہے جو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اور یقیناً بہن بھائی آپس میں بہت مخلص ہوتے ہیں، اور یہ اخلاص، یہ محبت اور یہ پیار اللہ نے قدرتی طور پر ڈالی ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کی جو ایج کے بچے ہیں نا، آپس میں بہت لڑتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہوگا، اب ایک دوسرے کی طرف اب لوگ دیکھیں گے کہ لڑائی گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو پیارے بچوں، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے، محبت اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہاں آپ کو مثال حضرت موسیٰ اور یعنی ہارون کی مثال سے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا رسالت کا عہدہ مل رہا ہے موسیٰ کو، اور دعا کر رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھے میرا وزیر بنا دے۔ کبھی غور کریں، اتنا بڑا عہدہ آپ کو ملے، یا دنیا میں کوئی بڑا عہدہ آپ کو مل جائے، تو آپ اپنے بہن بھائی کے لیے بھی کہیں گے کہ میرے بہن بھائی کو مل جائے؟ بلکہ آج کے حالات یہاں تو ہمارے الٹی ہیں کہ ایک بہن یا ایک بھائی بہت امیر ہو جائے، اسے کوئی اچھی چیز مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بھائی کا بنگلہ میرے بنگلے کے برابر ہو، میری گاڑی سے بہتر یا میری گاڑی جیسی میری گاڑی ہو اس کی بھی گاڑی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دل چھوٹا کرنے والی بات ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ دل چھوٹا کرتے ہیں نا، اللہ ان کو اتنا ہی دیتا ہے۔ اپنا دل بڑا کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، سب کے لیے دل بڑا کریں، اور جو بندہ جتنا دل کا کھلا ہوگا اللہ کی ذات اتنا اس کو نوازتی ہے، یہ عقیدہ بنا لیں۔ اور ایک اور بات، ایک دوسرے کو سپورٹ مل جائے گی، یعنی ایک بندہ جب جاتا ہے نا تبلیغ کے لیے یا کسی کو سمجھانے بجھانے کے لیے، وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن جب ایک ہی عقیدے کے دو لوگ ہوں گے، آپس میں بات کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی ہمت بندھا سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو یاد بھی زیادہ سے زیادہ کریں، تسبیح بھی کریں، سبحان اللہ۔ مقصد دیکھیں، ہم آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے؟ یعنی تجھے سارے حالات کا علم ہے، اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے تھے، اب بھی اپنے احسان میں سے ہمیں محروم نہ رکھ، لہٰذا ہمیں میرا بھائی میرے لیے وزیر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا سلیبس کا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اس کو یاد کر کے، اور پھر یہ پیپر کے لیے یاد نہیں کرنا، پیپر کے ساتھ آپ نے اس کو عمل کے لیے، قرآن کو جس نیت سے پڑھیں گے، عمل کے لیے، ثواب کے لیے یا امتحان کے لیے، جس نیت سے آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی۔ جب آپ شفا کے لیے پڑھیں گے تو شفا ملے گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جس نیت سے آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو ملے گا، لیکن آپ نے یہاں پر
قرآن کو پڑھنا ہے امتحان کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے عمل کے لیے میں نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔